آپ سماجی طور پر تنہا نہیں، بظاہر آپ کی زندگی مکمل دکھائی دیتی ہے۔ ایک گھر، ایک خاندان اور ایک لائف پارٹنر جو بالکل آپ کے پاس بیٹھا ہے، لیکن آپ کو اندر ہی اندر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کسی خلا میں چیخ رہے ہیں اور آپ کی آواز کو کوئی سننے والا نہیں۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کا اکثر کوئی نام نہیں رکھا جاتا، ایک ایسی مستقل اداسی جو ہر وقت موجود رہتی ہے، اور یہ تب بھی ہوتی ہے جب آپ کے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہوں جن کے بارے میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ ان چیزوں کی موجودگی کی وجہ سے آپ ایک ہیپی لائف گزار سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا درد ہے جس میں تمہارے لائف پارٹنر کی موجودگی اور غیر موجودگی ایک جیسی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کا نروس سسٹم آپ سے دو سوال پوچھتا ہے کہ کیا تم میرے لیے موجود ہو، اور کیا میں اب بھی تمہارے لیے کافی ہوں؟ اور جب ان دو سوالوں کا جواب دن بدن آپ کو خاموشی کی صورت میں ملتا ہے تو آپ کا نروس سسٹم اسے صرف ایک معمولی خطرہ نہیں سمجھتا، بلکہ اسے ایک بایولوجیکل تھریٹ سمجھتا ہے۔ اور یہ اتنا تکلیف دہ اس لیے ہوتا ہے کہ شادی میں آپ کا لائف پارٹنر آپ کی جذباتی دنیا کا 60 سے 70% حصہ بن جاتا ہے، اور وہی وہ لینز ہوتے ہیں جن کے ذریعے آپ کو سیکیورٹی، ایکسیپٹنس اور ریلیشن شپ کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ آپ سے بات نہیں کرتا، یا جب وہ خاموشی اختیار کرتی ہے، یا آپ کے رشتے کے اشاروں کو محض ایک چھوٹی سی ریئیکشن یا موضوع بدلنے سے دیتا ہو، تو آپ کی جذباتی دنیا کا ایک بڑا حصہ تاریکی میں ڈوب جاتا ہے۔ آپ کا لمبک سسٹم مسلسل خطرے کی حالت میں رہتا ہے، جیسے آپ کا جسم یہ محسوس کر رہا ہو کہ وہ شخص جس کی وجہ سے آپ کو تحفظ اور آپ کو موجود ہونے کا احساس ہوتا تھا، وہ آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ آپ کے جسم کے اندر لیول آف کارٹیسول زیادہ ہوگا، اور آپ کا جسم مسلسل لڑو یا بھاگو کی حالت میں رہتا ہے، جو کہ آپ کے دل، آپ کے امیون سسٹم اور آپ کے پورے جسم یا آپ کی پوری صحت پر منفی اثرات ڈالتا ہے۔ ایسے حالات میں آپ انتک محبت کرنے والے بن جاتے ہیں، یعنی آپ تعلق اور قربت حاصل کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کا پارٹنر ہچکچاہٹ کا شکار محبت کرنے والا بن جاتا ہے، اور وہ فون، کام یا دیگر مصروفیات میں پناہ ڈھونڈتا ہے تاکہ خود کو اس احساس شرمندگی سے بچا سکے کہ وہ آپ کے لیے کافی نہیں۔ اور یہ ایک ایسا سائیکل بن جاتا ہے جس میں دونوں پارٹنر تکلیف میں ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کے خوف کو دیکھ نہیں پاتے۔ آپ اپنے پارٹنر کو ایک بے حس دیوار کی طرح سمجھنے لگتے ہیں، اور وہ آپ کے معیار کو اتنا بلند و بالا محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس معیار پہ اس کے لیے خود کو اتارنا ممکن ہی تھا۔ آپ اپنے پارٹنر کے چہرے کے معمولی تاثرات کے بھی جاسوس بن جاتے ہیں، اس امید سے کہ محبت، گرم جوشی اور توجہ کی کوئی جھلک نظر آئے۔ لیکن جب آپ کو بار بار مایوسی ہوتی ہے تو آپ ڈیفینسیو موڈ اختیار کر لیتے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ کو دوبارہ رد کیے جانے کا درد محسوس نہ ہو۔ اس لیے اگر آپ بھی اپنے پارٹنر کے اس قسم کے سائلنٹ بیہیویئر سے پریشان ہیں تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اس کمزور لمحے کو ڈھونڈیں جس میں آپ اپنے پارٹنر سے کہہ سکیں کہ میں خود کو تنہا محسوس کرتا ہوں، اور وہ آپ کو رد کیے جانے یا خاموش رہنے کی بجائے آپ کو تسلی دے، آپ کے ساتھ ہمدردی کرے اور آپ کو اپنی قربت پرووائڈ کرے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کو اپنا رشتہ سنبھالنے کے لیے سب کچھ ٹھیک کرنے والے مینیجر کے کردار سے نکلنا ہوگا۔ آپ کو سارا ذہنی اور جذباتی بوجھ اکیلے اٹھانا چھوڑنا ہوگا، کیونکہ شادی میں خاموشی عمر بھر کی سزا نہیں ہوتی، بلکہ یہ آپ کے جسم کے وہ اشارے ہوتے ہیں جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اب صحیح وقت ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کی طرف رخ موڑیں، اور آپ اپنے پارٹنر سے یہ خوفناک اور خوبصورت سچ کہہ دیں کہ مجھے ضرورت ہے کہ تم مجھے محسوس کرو، تم مجھے سمجھو اور تم مجھے دیکھو۔